سلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين. حضرات محترم سامعین گرامی قدر، احباب وقار، آپ تمام معزز دوستوں نے، آپ تمام قابل عزت اور قابل قدر اور قابل احترام اور قابل ادب احباب نے، اہل علاقہ نے آج کی نہایت ہی خوبصورت، باوقار، نہایت ہی دیدہ زیب، نہایت ہی جاذب نظر، نہایت ہی روحانیت سے سرشار ماشاءاللہ اور اللہ کے حبیب اور ان کے پیاروں کے عشق سے معمور اور بھرپور محفل پاک سجا کر آپ نے خدا بند قدوس کے بندوں کے ساتھ اپنی وابستگی کے تقاضے نبھا دیے. اور یہی حق بنتا ہے، یہی حق بنتا ہے، یہی وفاداری کا مطالبہ ہے، یہی حضور رہنمائے شریعت، پیشوائے طریقت، تاج الاولیاء، تخت نشین مملکت ولایت، اللہ تخت نشین مملکت ولایت حضور پیر سید علی الدین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کی لگن کا، آپ کے قلبی جھکاؤ کا، ان کے ساتھ آپ کی عقیدت و احترام کا یہی مطالبہ تھا کہ جس طرح آپ ان کی زندگی میں ان سے پیار کرتے تھے، ان کی زندگی میں ان سے وفا کرتے تھے، ان کی زندگی میں ان کے قدموں سے لپٹے رہا کرتے تھے، جس طرح ان کی زندگی میں آپ ان کا دم بھرا کرتے تھے، جس طرح ان کی زندگی میں آپ ان کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے، جس طرح ان کی زندگی میں آپ ان کے فیوزات سے اپنا دامن بھرا کرتے تھے، اسی طرح دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ پوشی کرنے کے بعد بھی آپ کی محبت و عقیدت میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ آپ کا ذوق و شوق، آپ کا جذبہ، آپ کی مستی، آپ کی کیفیات، آپ کے چہرے کا اجلاپن، آپ کی صورتوں کی رعنائی، آپ کے دل کی تازگی، آپ کے چہروں کی رونق یہ واضح کر رہی ہے کہ جس طرح آپ یہ عقیدہ لیے بیٹھے ہیں، جس طرح آپ یہ ایمان بنائے بیٹھے ہیں کہ پیر سید علی الدین شاہ صاحب آپ کے بیچ موجود ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بابا جی سرکار، صاحبزادہ افتخار ملت. سبحان اللہ. قبلہ ورنہ صاحبزادہ طارق صاحب سے پوچھ لیجیے کہ حضور جس طرح بابا جی کی موجودگی میں آپ کی کیفیات ہوا کرتی تھی، بابا جی کی تشریف آوری کے زمانے میں جو آپ کے جذبات ہوا کرتے تھے، کیا وہی جذبات آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ بابا جی ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن بابا جی روحانی طور پہ آج بھی ہمارے سروں پہ جلوہ فکن ہیں. سبحان اللہ. اور دوستو، میں آپ کی طرف سے بھی ذاتی طور پہ بھی، آپ کی جانب سے اجتماعی طور پہ بھی، اپنی طرف سے انفرادی اور شخصی طور پہ بھی انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے بڑے ہی محترم جی انتہائی بزرگ شخصیت
انتہائی عالی مرتبت شخصیت انتہائی بلند پایا شخصیت کہ جن کے چہرے کی آب و تاب ان کے دل کی رونق کی عکاسی کر رہی ہے، جن کے چہرے کی آب و تاب ان کے دل کی رانائی کی عکاسی کر رہی ہے۔ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب بخاری، پیر سید محمد حسین شاہ صاحب بخاری، یہ آپ کی کرم فرمائی ہے، آپ کی اتفاق ہے، اور آپ دوستوں کے ساتھ بالخصوص صاحبزادہ طارق صاحب کے ساتھ ان کی محبت کا اظہار ہے کہ آپ انتہائی مصروفیات میں سے انتہائی قیمتی، سچی بات ہے کہ آپ کا ایک ایک پل سونے کے بھاؤ ہے، آپ کا ایک ایک لمحہ ہیروں کے برابر تل جانے کے لائق ہے۔ انتہائی قیمتی اوقات میں سے آپ وقت نکال کے محفل پاک میں تشریف لائے، کچھ طبیعت میں بھی کچھ آپ کے کچھ اضطراب تھا، کچھ ہجوم کی وجہ سے کچھ، تو آپ جان، اور ویسے بھی کل آپ کے جگر گوشہ کی شادی خانہ آبادی بھی ہے، تو آپ جانا بھی چاہتے تھے، تو میں نے آپ کے گھٹنے پکڑ لیے، تو میں نے کہا سرکار ایسے نہیں، آپ تشریف رکھیں، آپ کی موجودگی سے محفل پاک کا رنگ بھر جائے گا، آپ کی موجودگی سے محفل پاک کو چار چاند لگ جائیں گے، آپ کی موجودگی سے محفل پاک میرے دوست نے، بڑے نے، چھوٹے میرے بیٹے نے، حلفاً قسم بات کرنی ہے، میں پولیس افسر ہوں، میں مکان نہیں بنایا، کوئی جائیداد نہیں بنائی، میرا بیٹا B.Com پاس ہے، میرے نال صاحبزادہ آیا، میں کسی ہور نوں لیا سی، کسی مریض نوں کام سی دا پیچھے، تو بابا جی کہن لگے بھی نہیں بیٹے نوں لیا، میرے نال آؤ، تو انہوں نے انشاءاللہ ایک نوالا نہیں کھوایا، میں پولیس افسر نہیں نوالا کھوایا، اور نوکری کے بعد میں انشاءاللہ دعوے دار ہاں، قطعی طور تے جھوٹ نہیں بولتا، قطعی طور تے کسی خشامند نہیں کرتا، خدا تے خدا دے رسول تو ڈرنا، کسی تو نہیں ڈرنا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا دل ہے، اور میں چند چیزاں نے مسئلہ لڑائی وغیرہ دے میں خلاف ہاں، میں کئی بندے کہندے نے شاہ صاحب مغرور آ، نہیں، میرے کوئی ایسیاں باتاں نے، جڑا بندہ میرے اپنے دند خراب آ، جڑا بندہ مسواک نہیں کرتا میں نہیں ہو رہا، اور تاش وغیرہ میرا کوئی میں کمی سی، حلفاً قسم لگا کہن، میرے بیٹے رستے سے انکشاف کیتا ہے گل دا، اور میرے کو انکشاف کی 2 مہینے دا کہ ایداں گل ہوئے گی، تہاڈے کول بندہ آئے گا، وہ یہ بندہ بیٹھا جی، حلفاً قسم کہہ رہا میں نے کسی چیز کی کمی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سی وہ ہاں جو منگیا نا، جو منگیا فوراً ملتا ہے، فوراً ملتا ہے، اور اج مجھے وہ لطف آیا، میرے کو بندہ کہنے تسا ڈیرے تے آنا، اج تک کرسوں میں کدے کدے ڈیرے تے گیا ہی نہیں، کسی نے کام ساڈے کو ہوتا، اور مینوں نہیں پتا، میں پرسوں بھی آیا جی، حالانکہ میری طبیعت بھی سیٹ رہی، میں دسیا کہ بھائی بنا میں اتنے کعبہ تو تھلے آ گیا سی بندیاں دے، آپ چلو فارغ ہو گیا سی، کسی چیز نے چکو تو چلو بچ گیا، چلو میں کار نہیں سفر کر سکتا، موٹر نہیں سفر میں جانتا ہی نہیں کتے، لیکن اج بابا جی کی وجہ نہ، انہوں نے بزرگوں کی وجہ نہ، اس خوبصورت حسین و جمیل شکل کی وجہ نہ میں پر باش ہو گیا جسے کڑا پا بابا طارق صاحب کی وجہ نہ، اور اس بیٹے ایس بھائی کی وجہ نہ میں آیا جی، اور میں تھی سمجھ لو کہ میں لٹ کے لے جا رہا ہوں، بالکل میں بھرپور جا رہا ہوں، اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس واسطے جہاں درویشاں لڑ لگ جاتا نا، ہاں جی، ہمیشہ دامن رحمت سے جو وابستہ رہتے ہیں، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں، اس واسطے انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے بزرگوں نے نام سنیا، مجھے ٹھنڈ پئی ہے، حالانکہ میں کوئی ایڈا پڑھیا نہیں، کوئی عالم نہیں، میں ان چلو دال دلیہ کر ہر مسلمان کام نہیں دا، ہاں جی، کو بدو بدی کھڑا کر دے، چلو بھی میاں میں دعا منگی اتنے بابا جی کو منگی، پھر میں دسی گل بھی بات ہوئی بزرگانہ، پھر دعا اتنے منگی میں ہونی بزرگ آیا، میرا بیٹا آیا، لیکن ایک قابل احترام نے، عمر سے چھوٹے ہون گے، لیکن ایک نور آ، انسان کے جسم ایک نور آ، ایک روح آ، وہ لبدا نہیں، لبدا کسی نو آ، جہے متلاشی ہے نا انہوں لبدا، جہاں نور بابے طارق لبیا، میرا نواسا ہے چھوٹا جہا،
انہوں نے کہا میں نے بھی بابا صاحب کے جانا ہے. میں کہا جب جائیں گے شادی کے بعد جائیں گے. وعدہ کیتا نہ آئے گا پھر ٹرے گا. تو اس واسطے میں سارا یہ گزارش کراں گا کہ انہیں لٹو اور رستہ دسن گے تو تسی مستفید ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جگر گوشہ افتخار ملت، جگر گوشہ افتخار ملت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ پولیس کی ملازمت، پولیس کی افسری، پولیس کے محکمے میں رہنے کے باوجود بھی میں نے اپنے اور اپنی اولاد کے حلق سے کبھی کوئی لقمہ ناجائز نہیں کترنے دیا. میں نے رزق حلال کمایا، رزق حلال ہی آپ خود اور اپنی اولاد کو کھلایا. تو بھائی اس کی وجہ پتہ کیا ہے حضور؟ سدا پتہ وجہ کیا ہے؟ آپ کوشش بھی کرتے نا تو لقمہ ناجائز آپ کے حلق سے نیچے اتر سکتا ہی نہیں تھا. ہاں کوشش بھی کرتے نا یہ ممکن ہی نہیں تھا، یہ ہونا ہی نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے محبوب کی اہل بیت، اللہ کا تمہارے بارے میں یہی ارادہ ہے کہ کسی قسم کی نجاست کو تمہارے قریب آنے ہی نہ دے. تو سرکار آپ کی پاکیزگی کا اعلان تو خدا نے کر رکھا، آپ کی طہارت کا اعلان تو خدا نے کر رکھا ہے. ہر قسم کی نجاست کو آپ کے قریب نہ آنے کا اعلان تو خدا نے کر رکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ پولیس کے محکمے میں رہ کے بھی اس لیے صاف ستھرے رہے، اس لیے پاکیزہ رہے، اس لیے رزق حلال کماتے کھاتے رہے، اپنی اولاد کی پرورش رزق حلال سے کرتے رہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کی آیت آپ کی حفاظت کر رہی ہے. آپ اس آیت کے ہتھیار میں تھے، اس آیت نے آپ کے گرد ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے. آپ اس آیت کے قلعے میں محصور تھے. کوئی لقمہ حرام، لقمہ ناجائز اس قلعے میں شراب ڈالتا تو آپ تک پہنچتا تو ایک بار نوجوان سے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا ہدیہ ارسال کیجیے. سامنے محترم سن 8 ہجری رمضان المبارک کی 10 تاریخ سن 8 ہجری امام الانبیاء کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہوئے 8 برس کا زمانہ بیت چکا تھا. 8 سال گزر چکے تھے. تو دوستو سن 8 ہجری رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو امام الانبیاء علیہ السلام 10,000 اصحابہ کی فوج لے کر مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوئے اور سرکار نے مکہ المکرمہ پر قبضہ کیا. مکہ المکرمہ کو سلطنت اسلامیہ کا حصہ بنایا. آئے دوستو اسے گردش زمانہ کہیے یا تغیر حالات کہیے یا فضل خدا بندی کہیے یا صبر مصطفیٰ کا پھل کہیے. اسے گردش زمانہ کہیے یا تغیر حالات کہیے یا فضل خدا بندی کہیے یا صبر و استقامت مصطفیٰ کا میٹھا پھل کہیے کہ جس شہر مکہ سے مصطفیٰ کو نکالا گیا، جس شہر مکہ میں
مصطفیٰ کا رہنا دوبھر کر دیا گیا. جس شہر مکہ میں مصطفیٰ نے آنکھ کھولی تھی, جس شہر مصطفیٰ میں مصطفیٰ کا بچپن گزرا تھا, سڑک پر گزرا تھا, مصطفیٰ کی پاکیزہ جوانی گزری تھی, تو شہر مکہ مصطفیٰ کا آبائی وطن تھا. اسی شہر مکہ سے مصطفیٰ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا. لیکن سن 8 ہجری میں اسی شہر مکہ میں مصطفیٰ ایک فاتح کی حیثیت سے, ایک کامیاب جرنیل کی حیثیت سے, ایک سپہ سالار کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے. جس شہر مکہ سے بے سر و سمانی کے عالم میں مصطفیٰ کو مجبور کر کے زبردستی ہجرت کرنے پر آمادہ کیا گیا, اسی شہر مکہ میں آج مصطفیٰ 10,000 کے اصحابہ کی فوج لے کر ایک کامیاب سپہ سالار کی حیثیت سے, فاتح کی حیثیت سے اسی شہر مکہ میں داخل ہو رہا ہے. سامنے محترم یہ جملہ یاد رکھنا, امام الانبیاء کا مکہ فتح کرنا, مصطفیٰ کا سرزمین مکہ پہ قبضہ کرنا, مصطفیٰ کا مکہ کو سلطنت اسلامیہ کا حصہ بنانا, مصطفیٰ کا مکہ میں داخل ہونا, مصطفیٰ کا مکہ پہ تسلط کرنا, مصطفیٰ کی مکہ پہ حکومت قائم ہو جانا, اس بات کی دلیل ہے کہ حق عارضی طور پہ چھپ سکتا ہے, حق عارضی طور پہ پردے میں جا سکتا ہے, حق عارضی طور پہ پسپا ہو سکتا ہے, حق عارضی طور پہ آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہے, حق عارضی طور پہ خاموش ہو سکتا ہے, لیکن آخرکار حتمی فتح حق ہی کو حاصل ہوتی ہے. میرے ساتھ ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں, گھبرائیے نا, شرمائیے نا, جھجکیے نہیں. اگر سبحان اللہ کہنے سے کوئی آفت آ گئی تو ہم سید زادے بیٹھے ہیں, اس آفت کو ٹال دیں گے. اللہ کی رحمت آ گئی تو آپ لے جانا. سبحان اللہ کہنے سے کوئی آفت آئی تو ہماری, اور اگر رحمت آئی تو آپ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ کا مکہ فتح کرنا, جس مکہ سے نکالا گیا تھا اسی مکہ کو فتح کرنا بس ثابت ہوا کہ حق عارضی طور پہ چھپ سکتا ہے, حق عارضی طور پہ پسپا ہو سکتا ہے, حق عارضی طور پہ خاموش ہو سکتا ہے, لیکن آخرکار فیصلہ کن اور حتمی فتح حق ہی تو حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ, بڑی توجہ, وہ تو بڑی توجہ, بڑی توجہ. اچھا, اب آقا داخل ہوئے مکہ میں, پتہ ہے کس راستے سے داخل ہوئے؟ صفا کی پہاڑی کے پیچھے سے. بڑی توجہ خدا کے لیے, بڑی توجہ. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, شاہ جی کے بلا ایک عجیب جملہ. سبحان اللہ, مکہ فتح کیا تھا 8 ہجری میں, لیکن مکہ میں داخل ہوئے صفا کی پہاڑی کے پیچھے سے. بھائی کیوں؟ رستے اور بھی بہت سے تھے, شاہراہیں اور بھی بہت سی تھی, مکہ میں داخلے کے دروازے اور بھی بہت سے تھے, لیکن مصطفیٰ نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے صفا کی پہاڑی کی عقب ہی کا انتخاب کیوں کیا؟
میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ نہ سمجھے تو میرا مقدر، سمجھ گئے تو آپ کا مقدر۔ بھائی بڑے تھوڑی بھائی ایک سوال پیدا ہوگا، سرکار نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے صفا کی پہاڑی کا عقب ہی کیوں چنا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں فتح مکہ سے 21 سال پیچھے جانا ہوگا۔ کتنے سال؟ 21 سال۔ جب امام الانبیاء نے اپنی نبوت کا اعلان کرنا چاہا تو سرکار اسی صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، تمام کافروں کو جمع کر لیا، مشرکوں کے سرداروں کو جمع کر لیا، سب نیچے کھڑے ہیں اور سرکار صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا تھا، کافروں اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے، یہ کہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے۔ کہا اگر لشکر تمہیں دکھائی نہ دے پھر بھی مان لو گے؟ کہا پھر بھی مان لیں گے۔ کیوں؟ کہا اس لیے تمہیں صادق مانتے ہیں، تمہیں امین مانتے ہیں، ہمیں پتا ہے تیری زبان سے کبھی جھوٹ کا ایک حرف بھی نہیں نکلا۔ کافروں پھر سوچ لو، اگر تمہیں لشکر پہاڑی کے پیچھے نظر نہ آئے پھر بھی مان لو گے؟ کہاں مان لیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ لشکر تو موجود ہے، ہمیں نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اندھا تو کہہ لیں گے، تیری بات کا انکار نہیں کریں گے۔ ہم اپنے آپ کو اندھا تو کہہ لیں گے اور تیری بات کا انکار نہیں کریں گے، تیری بات کا انکار۔ دوستو خدا کے لیے عجیب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو کس پہاڑی پہ چڑھ کے کیا تھا؟ صفا کی، ٹھیک ہے، اور کہا تھا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر موجود ہے تو مان لو گے؟ آج 21 سال بعد مصطفیٰ مکہ میں داخل ہوئے تو اسی صفا کی پہاڑی کے پیچھے سے داخل ہوئے اور فرمایا کافروں دیکھ لو، 21 سال پہلے میں نے جس لشکر کے آنے کی پیش گوئی کی تھی، دیکھو وہ لشکر آ گیا۔ تو یہ حکمت ہے سرکار، یہ حکمت ہے، یہ بات ہے کہ سرکار نے باقی تمام راستے چھوڑ دیے اور صفا کی پہاڑی کے پچھلے راستے سے مکہ میں داخل ہوئے، اعلان کر دیا لوگوں دیکھ لو 21 سال پہلے میں نے اسی پہاڑی پہ چڑھ کے جس لشکر کے آنے کی پیش گوئی کی تھی، دیکھو وہ آ گیا۔ دیکھو وہ لشکر آ گیا، دیکھو وہ لشکر آ گیا۔ اچھا دیکھیے، غور کیجیے، آقا نے اعلان نبوت کرتے ہوئے صفا کی پہاڑی پہ جب کہا تھا تو سرکار نے بطور مثال کہا تھا، بطور مثال۔ دیکھو کافروں کو میں کہوں
کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم مان لو گے؟ بطور مثال بطور مثال کہا تھا، لیکن 21 سال بعد اسی پہاڑی کے پیچھے سے لشکر واقعی آ گیا۔ ماننا پڑے گا کہ میرا مصطفیٰ کوئی بات بطور مثال بھی کہہ دے وہ بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ میرا مصطفیٰ کوئی بات بطور مثال بھی کہہ دے وہ بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ اچھا آگے سرکار سرکار اچھا اب سرکار نے ارادہ فرمایا 8 سال ہو گئے مجھے کعبے سے دور ہوئے، میں نے کعبے کا درشن نہیں کیا، طواف کعبہ نہیں کیا، 8 سال ہو گئے۔ اب میں فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو گیا ہوں تو کعبے کا درشن بھی کرتا ہوں، طواف بھی کرتا ہوں۔ سرکار کی آنکھیں پیاسی تھی، سرکار کی آنکھیں تشنا تھی، سرکار کی آنکھیں بے چین تھی، سرکار کی آنکھیں کعبے کو تلاش کر رہی تھی 8 سال سے۔ اب سرکار نے ارادہ فرمایا میں کعبے کو دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا لوں، اور سرکار کعبے کی جانب چل دیے۔ اب مجھے نہیں پتا، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے کہ سرکار کعبے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے جا رہے تھے یا کعبے کو اپنا آپ دکھا کر کعبے کی آنکھوں کی پیاس بجھانے جا رہے تھے۔ اچھا اب آگے سرکار، جب سرکار نے کعبے کے حالات دیکھے، اندر کا منظر دیکھا، آقا کے دل پہ چوٹ پہنچی، سرکار کے سینے پہ کچوکے سرکار بڑے پریشان، بڑے غمگین ہو گئے کہ جو کعبہ مرکز توحید تھا، جو کعبہ مرکز ہدایت تھا، جو کعبہ مرکز حق تھا، جو کعبہ مرکز شرافت تھا، جو کعبہ مرکز طہارت تھا، اس کعبے کو مشرکوں نے مرکز نجاست بنا رکھا تھا، مرکز شرک بنا رکھا تھا، مرکز کفر بنا رکھا تھا، مرکز گمراہی بنا رکھا تھا۔ اس کعبہ میں 360 بت لٹکا رکھے تھے۔ جب سرکار نے جملہ سنا، وہ استعمال کا جملہ ہے، خدا کی کمال کا جملہ ہے، جب سرکار نے کعبے کی حالت دیکھی تو سرکار نے اسی وقت کعبے کو بتوں کی گندگی سے، بتوں کی نجاست سے، بتوں کی پلیدی سے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کعبے میں 360 بت لٹکے ہوئے دیکھے تو مصطفیٰ نے اسی وقت اللہ کے گھر کو، اللہ کے گھر کو، اللہ کے گھر کو، اللہ کے گھر کو پاک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے گھر کو، اللہ کے گھر کو، اللہ کے گھر کو پاک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو دوستو سوچو، غور کرو، نتیجہ نکالو، جب مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر اللہ کا گھر پاک نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر تیرا میرا گھر کیسے پاک ہو گیا؟
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ بات مشکل تو محسوس نہیں ہو رہی؟ سبحان اللہ دوستو، جب مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر اللہ کا گھر پاک نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر اللہ کا گھر پاک نہیں ہوتا، تو بھلا مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر تیرا میرا گھر کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اب میرے آقا نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی، سبحان اللہ، اعلان کر دیا تمام مشرک یہاں اکٹھے ہو جائیں، تمام بتوں کے پجاری۔ جب سارے بت پرست خانہ کعبہ کے قریب آ گئے تو سرکار نے ان کا حلقہ بنا دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے بت شکنی کرنے لگے، بت شکنی کرنے لگے۔ اچھا سوال پیدا ہوگا، سرکار جب آپ نے بت توڑنے تھے اچھا تو کافروں کی عدم موجودگی میں بھی توڑ سکتے تھے، کافروں کی دوری پر بھی توڑ سکتے تھے، پر پہلے کافروں کو جمع کیا پھر ان کی آنکھوں کے سامنے توڑے، کافروں کو جمع کیا۔ پہلے کافروں کو جمع کیا پھر ان کی آنکھوں کے سامنے بت توڑے، اس لیے کہ سرکار ان کافروں کو پیغام دینا چاہتے تھے، ان کافروں کو سبق دینا چاہتے تھے، ان کافروں کو تعلیم دینا چاہتے تھے، ان کافروں کو بتانا چاہتے تھے، کافروں اللہ وہ ہے جو ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دے، جو خود ٹوٹ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ خدا وہ ہے جو ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دے، خدا وہ ہے جو ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دے، جو خود ٹوٹ جانے وہ خدا نہیں جوڑ سکتے۔ سبحان اللہ۔ ارے انہیں اپنا والی وارث مانتے ہو، انہیں اپنا پناہ گیر مانتے ہو، انہیں اپنا حاجت روا مانتے ہو، ان سے امداد طلب کرتے ہو، نادانوں دیکھ لو یہ بت شکستہ ہو رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، مٹی سے بنے تھے مٹی میں مل رہے ہیں، مٹی سے بنے تھے مٹی میں مل رہے ہیں۔ ارے اب تو سوچو، عقل سے کام لو، جو اپنا آپ نہ بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے؟ جو اپنا آپ نہ بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ سبحان اللہ۔ بت توڑتے توڑتے لاٹھی ہو گئی چھوٹی، کچھ بت رہ گئے اونچے رکھے ہوئے، بعض لاٹھی کی پہنچ نہیں ہو پا رہی، اب سرکار نے بت توڑنا چھوڑ دیے۔ جو بت اوپر لٹکے ہوئے تھے نا، جو لاٹھی کی چھڑی کی پہنچ سے دور تھے، سرکار نے دیکھا، چاروں طرف نگاہ گھمائی، جیسے کسی دلدار کو تلاش کرتا ہے، جیسے کسی دلدار کو تلاش کر رہے ہیں، جیسے کسی غم خار کو تلاش کر رہے ہیں، جیسے کسی اپنے کو تلاش کر رہے ہیں، جیسے کسی پیارے کو تلاش
کر رہے ہیں، جیسے کسی اپنے دل کی ٹھنڈک کو تلاش کر رہے ہیں، جیسے کسی آنکھوں کے سکون کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب وہ شکل نظر نہ آئی تو سرکار نے خود ہی پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کہاں، علی کہاں ہے؟ علی تک پیغام پہنچایا گیا، علی آقا یاد کر رہے ہیں۔ علی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوئے، آقا حکم فرمایا علی بات یہ ہے جو بت نیچے لٹکے ہوئے تھے نا ہم نے شکستہ کر دیے، لیکن جو بت اوپر ٹنگے ہوئے ہیں جہاں تک ہماری چھڑی نہیں پہنچ پا رہی، ایسا کرو ہمارے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، ان اوپر لٹکے ہوئے بتوں کو توڑ دو۔ علی نے سنا تو علی نے مسکرا کے کہا آقا آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی، وہاں اشارہ کرتے ہو چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ آقا آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی، وہاں اشارہ کرتے ہو چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہو، اور یہاں کہتے ہو کہ بتوں تک چھڑی نہیں پہنچ رہی۔ نبی نے بھی مسکرا کر جواب دیا علی چپ کر جا، یہ نبوت کے راز ہیں انہیں کھول دو نا، یہ نبوت کے راز ہے، یہ نبوت کے راز ہے، انہیں کھول دو نا، انہیں کھول دو نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب سوال پیدا ہوگا دوستوں، بڑی توجہ خدا کے بڑی توجہ جملے پر حضور نے اپنے پیارے بھائی بچپن کے ساتھی، بچپن کے رفیق، بچپن کے رفیق، بچپن کے ہم سفر، بچپن کے دوست، افضل المسلمین، سب سے پہلے مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لانے والے خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ، مصطفیٰ کے منبر پر سب سے پہلے بیٹھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر، حضرت عمر فاروق کو چھوڑ کر، حضرت عثمان غنی کو چھوڑ کر، تمام صحابہ کو چھوڑ کر حضرت علی کا انتخاب کیوں کیا؟ سننا خدا کے لیے حضرت علی کا انتخاب کیوں کیا کہ علی تو آ میرے کندھوں پہ سوار ہو جا اور باقی ماندہ بتوں کو توڑ دے۔ تو تمام صحابہ کو ایک طرف کر کے حضرت علی ہی کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ نبی کو پتا تھا کہ علی اس کعبے میں پیدا ہوا ہے، علی نے اس کعبے میں جنم لیا ہے، علی نے اس کعبے میں آنکھ کھولی ہے، اس لیے نبی نے علی سے کہا علی آ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے باقی بتوں کو توڑ دے، اس لیے کہ تو کعبے میں پیدا ہوا ہے، جو جہاں پیدا ہو اس گھر کو پاک کرنے کا حق پہلے اسی کو ہوتا ہے۔ اس لیے کعبے کو پاک کرنے کا حق بھی دے رہا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کعبے کو پاک کرنے کا حق بھی دے رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی کعبے میں نہیں آ رہے، ماشاء اللہ شاید دوبارہ پھر آ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اچھا اب نبی چھو گئے، علی سرفراز ہو گئے، یا یوں سمجھو
آخری نبوت چھپ گئی اور پہلی امامت اٹھ گئی. آخری نبوت چھپ گئی اور پہلی امامت نبی جھکے ہوئے ہیں اور علی نبی کے کندھوں پر سرفراز ہے. سبحان اللہ. اور میں کیا عرض کروں. سرکار نے فرمایا شب معراج سبحان اللہ وعدہ آج زیادہ ہوں کوئی جھولا سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. وعدہ آج زیادہ ہوں بینا کے تفیہ حتی وجد تو بردہ بینا سفیہ. شب معراج اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ دستے قدرت جیسے بھی ہیں میرے کندھوں پہ رکھے. اللہ نے اپنے ہاتھ اللہ نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھے یہاں تک کہ میں نے اللہ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. شب معراج جہاں اللہ کے ہاتھ تھے یہی یہاں کبھی کے قدم ہیں. شب معراج جہاں اللہ کے ہاتھ تھے آج وہی اللہ علی کے قدم اب نبی نیچے جھکے ہوئے ہیں اور علی نبی کے کندھوں پہ سوار ہیں اور بت توڑ رہے ہیں. اب مجھے جملہ کرنے کی اجازت دیجیے. اب دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں علی کا پال کی بیکا نہیں کر سکتے. اب دنیا کا تمام لشکر ساری فوجیں تمام ہتھیار تمام اسلحہ علی کے خلاف جمع ہو جائے علی کو کوئی گزند بھی نہیں پہنچا سکتا علی کو کوئی خراش بھی نہیں پہنچا سکتا اب علی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. دنیا کے پہلے انسان سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک دنیا کے پہلے انسان سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک تمام انسانیت جمع بھی ہو جائے علی کے خلاف صف آرا بھی ہو جائے علی کے مد مقابل بھی آ جائے تو علی کی شان میں کمی نہیں کر سکتی علی کے مقام میں تنقید نہیں کر سکتی علی کے مرتبے کو اب کوئی گھٹا نہیں سکتا. اس لیے کہ کسے نبی بلند کر دے اسے جھکا کون سکتا جسے نبی بلند کر دے اسے جھکا کون سکتا ہے جسے نبی اونچا کر دے اسے نیچا دکھا کون سکتا ہے. Yeah!
جسے نبی اسے کون سکتا؟ جسے نبی اونچا کر دے اسے نیچا دکھا کون سکتا؟ اچھا اب علی بت توڑ رہے ہیں، مصروف ہیں، مشغول ہیں، مگن ہیں، خود شکلی کر رہے ہیں، اچانک نیچے سے نبی نے علی کا امتحان لیتے ہوئے پوچھا، علی میرے کندھوں پہ چڑھے ہو، بتاؤ تو صحیح کہاں تک پہنچ گئے؟ کہاں تک پہنچ گئے؟ وہ بھی علی تھا، اس نے بھی ریشمی لہجے میں، خلافی لہجے میں، متبسم لہجے میں کہا، حضور کیا پوچھتے ہو؟ اگر حکم دو تو عرش اعظم کا پایا نہ پکڑ لوں؟ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں قسم خدا کی، ایک تاریخی جملہ ہوگا، تاریخی جملہ ہوگا، ایک مرد در تک یاد رہنے والا جملہ ہوگا جو میں آگے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جملہ آپ نے ذہن نشین کر لیا تو یہ جملہ قبر کے اندھیروں کو بھی سورج میں تبدیل کر دے گا، قبر کے اندھیروں کو بھی سورج میں تبدیل کر دے گا، قبر کی تاریکی بھی آفتاب بن کے جگمگاؤ۔ اگر آپ نے میرا جملہ یاد رکھا، ذہن نشین کر لیا اور اسے ہمیشہ آپ نے اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھا، پر خدا کے لیے جملہ سننا ہے علی کہاں تک پہنچ گئے؟ میرے کندھوں پہ چڑھے ہو، کہاں تک پہنچ گئے؟ آقا حکم دو تو عرش اعظم کا پایا یہاں پہ کروں گا۔ دوستو تو جو ہے جملے پر میں کمال بولیے نا ذرا، کتنے خطا خطا بیٹھے ہیں۔ میرا علی ساری زندگی میں ایک بار مصطفیٰ کے کندھے پہ سوار ہوا، سبحان اللہ، اور ہاتھ ڈال رہا ہے عرش اعظم کے پائے پر۔ ارے خدا کے لیے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، علی ساری حیاتی میں، علی ساری عمر میں، علی اپنی ساری از اول تا آخر سانسوں میں، زندگی بھر کی گھڑیوں میں فقط ایک بار مصطفیٰ کے قدموں پر سوار ہوئے، بس ایک بار، صرف ایک بار، فقط ایک بار، گنتی کے پہلے عدد کے مطابق، اکائی کے مطابق مصطفیٰ کے کندھے پہ چڑھے اور ہاتھ ڈال رہے ہیں عرش اعظم کے پائے پہ۔ تو دوستوں مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، تو علی ایک بار مصطفیٰ کے کندھے پہ چڑھے، دوستوں تو علی ایک بار، بس ایک بار، صرف ایک بار، فقط ایک بار مصطفیٰ کے کندھے پہ چڑھے، وہ تو ہاتھ ڈال رہا ہے عرش اعظم کے پائے پر میرا حسین کو 7 سال
علی ساری زندگی میں ایک بار، علی عمر بھر میں ایک بار، علی اپنی مکمل حیاتی میں ایک بار مصطفیٰ کے کندھے پہ چڑھے اور ہاتھ ڈالے اور اعظم کے پائے پر، اور میرا آقا حسین تو 7 سال تک مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلتا رہا۔ میرا حسین تو 7 سال تک مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھتا رہا، مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوتا رہا، مصطفیٰ کے کندھوں میں کھیلتا رہا۔ تو لوگوں خدا سوچو، جو ایک بار مصطفیٰ کے کندھے پہ چڑھے وہ تو ہاتھ ڈالے عرش کے پائے پر، تو جو حسین 7 سال تک مصطفیٰ کے کندھے پہ سوار ہوتا رہا، اندازہ کرو اس حسین کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہوگا۔ افتخار ملت، گوشہ افتخار ملت، نقشہ افتخار ملت۔ علی کی بادشاہی ہے، علی عشق الہی ہے، تمہارے ساتھ دل بانا میرا حسین، میرا حسین، یا حسین، یا حسین، میرا حسین، یا حسین، یا حسین۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے کندھے پہ چڑھے، وہ تو ہاتھ ڈالے اور اعظم کے پائے پر، تو جو حسین 7 سال مصطفیٰ کے کندھے پہ سوار ہوتا رہا، اس حسین کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہوگا، اس حسین کی پہنچ کہاں تک ہوگی، اس کی رسائی کہاں تک ہوگی، اس کی دسترس کہاں تک ہوگی، اس کی گرفت کہاں تک ہوگی، اس کی بادشاہی کہاں تک ہوگی، اس حسین کی حکومت کہاں تک ہوگی، اس کی تاجداری کہاں تک ہوگی، اس کا راج کہاں تک ہوگا۔ حسین تیری عظمت تو سلام ہے، سلام ہے، حسین تیری عظمت تو سلام ہے، سلام ہے، تیری عظمت تو سلام ہے، سلام ہے، عظمت تو سلام ہے، سلام ہے۔ اور دوستو آپ کو پتا ہے نا، بڑے لکھے حضرات ہیں، ذوق والے حضرات ہیں، تعلیم یافتہ باشعور افراد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ ہے نا احادیث میں کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ، اور امام حسین سینے سے لے کر پیر تک مصطفیٰ کے مشابہ۔ سبحان حسن سر سے سینے تک مصطفیٰ جیسے، حسین سینے سے پیر تک مصطفیٰ جیسے، حسن سر سے سینے تک مصطفیٰ کی مانند، حسین سینے سے پیر تک مصطفیٰ کی مانند۔ حسن کو سر سے سینے تک دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جائے، حسین کو سینے سے پیر تک دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور کسی یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے نہ تو صرف امام حسن کو سر سے پیر تک مصطفیٰ جیسا بنایا، نہ امام حسین کو سر سے پیر تک مصطفیٰ جیسا بنایا، مصطفیٰ کو دونوں میں تقسیم کر دیا۔ جمال مصطفیٰ کو، حسن مصطفیٰ کو، دیدار مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کے روپ کو، مصطفیٰ کے روپ کو دونوں میں تقسیم کر دیا۔ سر سے سینے تک حسن حسن کو لے دیا، اور سینے سے پیر تک روپ حسین کو لے دیا۔
نہ حسن کو مکمل حسن دیا، نہ حسین کو مکمل حسن دیا، نہ تقسیم کر دیا، آدھا حسن کو دے دیا، آدھا حسین کو دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ حسن کو زیادہ چاہے حسین کو کم، یا حسین کو زیادہ چاہے حسن کو کم۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ حسن سے زیادہ عشق رکھے حسین سے کم، یا حسین سے زیادہ عشق رکھے حسن سے کم، یا حسن سے زیادہ الفت کرے حسین سے کم، یا حسین سے زیادہ الفت کرے حسن سے کم۔ اس لیے اللہ نے حسن مصطفیٰ کو دونوں میں بانٹ دیا، سر سے سینے تک حسن کو مصطفیٰ کیسا بنا دیا، سینے سے پیر تک حسین کو مصطفیٰ کیسا بنا دیا، تاکہ دونوں سے یکساں محبت کی جائے، ایک جیسا پیار کیا جائے، ایک جیسا عشق کیا جائے۔ اگر ایک سے پیار زیادہ کرو گے دوسرے سے کم تو حسن مصطفیٰ مکمل نہ ہوگا۔ جب دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھو گے تو پھر مصطفیٰ کی تصویر بنے گی۔ تمہاری عظمت کو سلام ہے، تمہاری عظمت کو سلام ہے، تمہاری عظمت کو نقشہ افتخار ملت، افتخار ملت۔ تو اب پتہ چلا دوستو کہ حسن مصطفیٰ کو دونوں میں بانٹ کیوں دیا؟ اس لیے کہ دونوں سے ایک جیسی محبت کی جائے، دونوں سے ایک جیسی محبت کی جائے، دونوں سے ایک جیسی محبت کی جائے۔ ایک سے پیار زیادہ کرو گے دوسرے سے کم تو حسن مصطفیٰ مکمل نہ ہوگا۔ جب دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھو گے تو پھر مصطفیٰ کی تصویر بنے گی، پھر مصطفیٰ کی تصویر بنے گی، پھر مصطفیٰ کی تصویر بنے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام حسن شاہ سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کے مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے لے کر پیر تک مصطفیٰ کے مشابہ تھے۔ دوستو اب میری گفتگو بالکل آخری مراحل میں، اب گفتگو آخری مراحل میں مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے، بھرپور توجہ۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جملہ پتہ ہے نا آپ کو کہ ہمارے آقا کا سایہ، آقا کا سایہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے سایہ ہوتا ہے بھاری چیز کا، کثیف چیز کا، ثقیل چیز کا، ٹھوس چیز کا، وزنی چیز کا سایہ ہوتا ہے۔ دیکھیے میرا جسم ٹھوس جسم ہے، وزنی چیز ہے سایہ ہے، اسپیکر ٹھوس چیز ہے سایہ ہے، یہ چھت ہے، دیواریں ہیں، کوئی چیز لے لیں، ہر مادی چیز کا سایہ ہے لیکن نور کا سایہ۔ کبھی آپ نے ستاروں کا سایہ دیکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ستارے نور ہیں، اور نور کا سایہ۔ اچھا، کبھی آپ نے چاند کا سایہ دیکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ چاند مادی نہیں نوری ہے، اور نور کا سایہ۔ کبھی آپ نے سورج کا سایہ دیکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سورج نوری ہے، سایہ نہیں۔ کبھی آپ نے فرشتوں کا سایہ دیکھا؟ اس وقت بھی فرشتے یہاں موجود ہیں، جہاں مصطفیٰ کی آل کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے حاضری دینے کے لیے ضرور آتے ہیں، سلامی دینے کے لیے ضرور آتے ہیں، بے شک اور حاضرین محفل کے مقدر سے ناز کرنے ضرور آتے ہیں۔ لیکن کیا یہاں پہ موجود فرشتوں کا سایہ دکھائی دے رہا ہے؟ کیوں؟ فرشتے نور ہیں۔ حوروں کا سایہ ہوگا نہیں، حوریں نور ہیں، تو پتہ چلا نور کا سایہ۔ جب نور کا سایہ نہیں ہوتا
تو مصطفیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ کی حقیقت ہے نور، یہ جو بشریت ہے نا یہ حقیقت نہیں، یہ تو پردہ ہے، یہ بشریت تو پردہ ہے، یہ بشریت حقیقت نہیں، حقیقت نور ہے۔ یہ مصطفیٰ کا بدن، مصطفیٰ کا جسم، مصطفیٰ کا پیکر بشریت یہ پردہ ہے، پردہ ہے۔ اس پردے کے اندر اولو ما خلق اللہ نوری موجود ہے۔ تو پتا چلا کہ نور مصطفیٰ بشریت کے اتنا غالب آ چکا ہے کہ بشریت کو بھی اپنے جیسا بنا لیا ہے، اب بشریت کا بھی خیال نہیں رہا۔ نبی کی شان، تیری آن میری آن، نبی کی شان، نبی کی شان، تیری آن میری آن، نبی کی شان، نبی کی شان۔ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ کی حقیقت ہے نور، وہ بشریت کے پردے میں اول ما خلق اللہ نور ہی موجود ہے۔ اس نور مصطفیٰ نے بشریت پہ قبضہ کر لیا ہے، نور مصطفیٰ بشریت مصطفیٰ پہ غالب آ گئی ہے، یہاں تک کہ بشریت کو بھی نور نے اپنے جیسا بنا لیا ہے، اور بشریت بھی بے سایہ ہو گئی ہے، بشریت بھی بے سایہ ہو گئی ہے، بشریت بھی بے سایہ ہو گئی ہے۔ اچھا اب قرآن سے فیصلہ نہیں، قرآن سے، قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آیا میری جانب سے نور۔ تو مصطفیٰ ہے اللہ کا نور، اللہ کا نور۔ غور کیجیے، جب ستاروں کا سایہ نہیں، جب سورج کا سایہ نہیں، چاند کا سایہ نہیں، فرشتوں کا سایہ نہیں، حوروں کا سایہ نہیں، اس عام نور کا سایہ نہیں، تو جو اللہ کا نور ہے اس کا سایہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا نور ہے اس کا سایہ کا، اللہ کا نور ہے اس کا سایہ۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا سایہ ویسا نہیں جیسا ہم دیکھتے ہیں، جیسا ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، جیسا ہم ملاحظہ کرتے ہیں، جیسا ہم پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، جیسا روزمرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ مصطفیٰ کا ایسا سایہ مصطفیٰ کا ایسا سایہ نہیں ہے۔ لیکن اگر حسن کو سر سے لے کے سینے تک دیکھو، حسین کو سینے سے لے کے پیر تک دیکھو، میں نے امام حسن سر سے لے کے سینے تک مصطفیٰ کیسا، حسین سینے سے لے کر پیر تک مصطفیٰ کیسا۔ اب حسن کو سینے سے سر تک دیکھو، حسین کو سینے سے پیر تک دیکھو، تو پتا چلے گا یہی دونوں مصطفیٰ کا سایہ ہے۔ دیکھو حسین کو سینے سے پیر تک دیکھو تو لگے گا یہی مصطفیٰ کا سایہ ہے، یہی مصطفیٰ کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائے سبحان اللہ، کمال کا دامن محترم، کمال کا سبحان اللہ۔ علی بلی کے سینے سے پھول بنتے ہیں،
علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں۔ علی ولی کے، علی ولی جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے۔ محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدوں لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے، مسلک حقاں دی خدمت بھی